अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मौला अली सीरीज़ की क़िस्त नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए इसका आगाज़ करते हैं। पहली क़िस्त के अंदर हम मौला अली का बचपन और उनका लड़कपन और कुछ नबी अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़, उनका इस्लाम, उनके वालिदैन और दीगर चीज़ों के ऊपर बात कर चुके। आइए अब हम हिजरत मदीना की बात करते हैं कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम आपको अपने बिस्तर के ऊपर सुलाकर मदीने के लिए निकले और वो कैसा मौत का मंज़र था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी जगह पर छोड़ा, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से अज़्म व इस्तिक़ामत का पहाड़ बनते हुए ये मौका जो है उसको नबी अलैहिस्सलाम से वसूल किया। जिस वक्त अबू तालिब का इंतकाल होता है उसके बाद कुफ़ार मक्का की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम और उनके जितने भी मुसलमान जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उन पर कुफ़ार मक्का की तरफ से जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, और उधर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम की तरफ से हिजरत मदीना के भी ऑर्डर मिल जाते हैं। होता यूँ है कि कुफ़ार मक्का एक मजलिस बुलाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को शहीद या कत्ल करने का एक मंसूबा तैयार करते हैं, जिसके ऊपर अल्लाह करीम आपको मतला फरमा देते हैं कि इस तरीके से वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो उसके ऊपर इस तरह होता है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर मुबारक के ऊपर हज़रत अली को सुलाते हैं और उनको सारा बताते हैं और उनको एक सबर चादर ओढ़ा देते हैं। जिस वक्त कुफ़ार मक्का ने आपके घर का मुहासरा किया होता है उस वक्त आप हज़रत अली को अपनी जगह पर लेटाते हैं और उनको अमानतें जो कुफ़ार मक्का या और लोगों की आपके पास थी उनके बारे में ताकीद करते हैं, और आप वहाँ से हिजरत मदीना के लिए घर से निकल जाते हैं। जिस वक्त आप निकलते हैं तो कुफ़ार मक्का आपके घर का मुहासरा किए होते हैं और आप कुछ खाक या मट्टी लेकर उनकी तरफ फेंकते हैं कुफ़ार के ऊपर, और कुरान पाक की सूरह यासीन से मंसूब कुछ आयात पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो लोग आपको नहीं देख पाते। आप खैर वहाँ से निकल जाते हैं। जिस वक्त कुफ़ार मक्का आपको कत्ल करने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आपके बिस्तर मुबारक तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर जब चादर उठाते हैं तो देखते हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पर आराम फरमा रहे होते हैं। तो हज़रत अली उनको देख के उनके चेहरों पे उनके ऊपर मिट्टी पड़े हुए देख के कहते हैं कि तुम लोगों के ऊपर मिट्टी कैसे पड़ी है। तो बहरहाल ये वही मिट्टी थी जो नबी अलैहिस्सलाम उनके ऊपर फेंक कर गए थे और हज़रत अली उनको फिर बता रहे हैं कि ये तुम लोगों के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। बहरहाल ये आपकी एक मौत के सफ़र वाली एक नींद थी जिसको नबी अलैहिस्सलाम आपको देकर गए, लेकिन दर अल्लाह ने जिसको बचाना हो उसको कौन मार सकता है। बहरहाल इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के जाने के तकरीबन 3 रोज़ बाद हज़रत अली भी नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे मदीना के लिए रवाना हुए, और अक्सर किताबों के अंदर ये वाक़यात मिलते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब आप निकलते हैं 3 दिन बाद आपके पीछे से मदीना से मदीने के लिए सफ़र के लिए हज़रत अली, ताकि वो भी हिजरत करें, तो फरमाया जाता है अक्सर किताबों के अंदर कि आप 3-4 दिन इस सफ़र में रहे। दिन के वक्त आप सफ़र करते थे पैदल, और फिर रात के वक़्त कुछ आराम फरमाते थे, या कभी रात के वक़्त सफ़र करते थे और दिन के वक़्त आराम फरमाया करते थे। इस तरह की बातें अक्सर किताबों में मिलती हैं। और जिस वक्त आप इस मौत के सफ़र को तय करते हुए मदीने पहुँचते हैं तो मदीने पहुँचकर आपके पैरों का या आपके कदम मुबारक का ये हाल हो जाता है कि वो फट जाते हैं, इतना आप पैदल सफ़र करते हैं। और जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली के बारे में मालूम करते हैं कि वो किधर हैं, तो उनको बताया जाता है कि वो चल नहीं सकते, उनके पाँव के अंदर इस तरह से वरम आ गए हैं चल चल कर हिजरत के सफ़र में। तो नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली के पास खुद जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और आपके पाँव मुबारक जो हैं हज़रत अली के पाँव के ऊपर लाब दहन लगाते हैं और दुआ करते हैं,
اور آپ کے پاؤں جو ہیں اللہ کریم ان کو شفا بخش دیتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے اکثر مورخین یا لکھنے والوں کی طرف سے کہ اس دن کے بعد آپ کو یعنی حضرت علی کو کبھی زندگی میں کوئی تکلیف جو ہے وہ پاؤں میں نہیں ہوئی۔ مدینے کے اندر جا کر بھی حضرت علی نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر فاقہ ہے، تو آپ خاموشی سے ایک یہودی کے باغ میں کام بھی کرتے ہیں اور اس سے پھر کھجوریں کمائی کر کے نبی علیہ السلام کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو اس طریقے سے بھی حضرت علی نے نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ ساتھ دیا مدینے کے اندر جا کر بھی۔ اور پھر جب 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا موقع آتا ہے تو اس وقت جب غزوہ بدر کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام جو ہیں امت کے لیے مسلمانوں کے لیے بچاؤ کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہیں نبی علیہ السلام آپ کو یعنی حضرت علی کو اپنی تلوار مبارک عطا فرماتے ہیں، جس کو ذوالفقار بھی کہا جاتا ہے۔ المرتضیٰ کے اندر مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ذوالفقار دی تو یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دی، اور ہر جنگ میں حضرت علی علیہ السلام اس ذوالفقار کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور اس سے ہی لڑائی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ غزوہ بدر آتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جو 3 اشخاص مبارزت کرتے ہیں یا سب سے آگے نکل کر جنگ کرتے ہیں، وہ ان میں بھی حضرت علی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حضرت حمزہ، دوسرے ہوتے ہیں حضرت عبیدہ، اور تیسرے حضرت علی ہوتے ہیں۔ یہ نکل کر جنگ کرتے ہیں اور یہ ولید بن عتبہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ یعنی جنگ کا آغاز جب کیا جاتا تھا تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کے لشکر میں سے زیادہ بہادر جوان ہوتے تھے یا امپورٹنٹ لوگ ہوتے تھے ان کو آگے لایا جاتا تھا، اور وہ جب اس طرح جنگ کا آغاز کرتے تھے تو اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی تھی۔ جب حضرت علی علیہ السلام اس جنگ کا آغاز کرتے ہیں یعنی مبارزت کرتے ہیں، ولید بن عتبہ کو قتل کرتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ایک جملہ بھی پڑھتے ہیں جس کو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، میں نبی کا بھائی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ اس کا ولید بن عتبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ اس طریقے سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں غزوہ بدر کے اندر، بہت لوگوں کو قتل کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں یعنی کفار کو، تو نبی علیہ السلام کے پاس ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہیں اور یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت علی آ کر دیکھتے ہیں کہ اس طرح نبی علیہ السلام مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ پھر دوبارہ میدان میں جاتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہاں جنگ کرتے ہیں کفار سے، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہوتے ہیں سجدے میں جا کر، پھر آپ جاتے ہیں کچھ لوگوں سے جنگ مزید کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، ابن کثیر کے اندر بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ پھر دوبارہ آتے ہیں تو پھر اس وقت مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھے حضرت علی غزوہ بدر کے اندر۔ پھر غزوہ بدر کے اندر ہی ایک اور بندہ جس کا نام نضر بن حارث بتایا جاتا ہے، اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کا بتایا جاتا ہے کہ یہ اور عقبہ بن ابی معیط، یہ لوگ گالیاں دیا کرتے تھے یا بری زبان نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو نضر بن حارث کا بھی بتایا جاتا ہے اس کا قتل بھی حضرت علی نے ہی کیا، اور یہ بھی قیدیوں میں سے تھا، لیکن اس کا قتل اس لیے کیا، جب مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ قیدیوں کو تو قتل کرنے کا آرڈر نہیں تھا، لیکن حضرت علی نے جب اس کا قتل کر دیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا قتل کیوں کیا ہے، تو بتاتے ہیں ابن کثیر کے اندر بھی واقعہ نقل ہوا ہے کہ اس لیے قتل کیا کہ یہ آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا اور یہ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا، اس وجہ سے اس کو قیدیوں میں سے بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ تو حضرت علی کے غزوہ بدر کے اندر کچھ شجاعت کے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ
تعلق کے کچھ واقعات جس کو ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کیا کہ غزوہ بدر کے اندر بھی اور ہجرت کے سفر کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے اس دین کی بقا کی خاطر اور مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر کس طریقے سے حضرت علی نے اپنی جان کو قربان کرنے سے یا اس کو پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا کہ آپ کہیں بستر رسول کے اوپر تلواروں کے سائے میں ہیں، کہیں غزوہ بدر میں مبارزت کر رہے ہیں، کفار کے قتل کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ پھر ایک واقعہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے آتے ہیں مدینہ، تو مدینہ میں ہجرت کر کے جب آتے ہیں تو وہاں پر مواخات بھی قائم کی جا رہی ہوتی ہے، غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہاں پر جب لوگوں کے ساتھ موافقات یعنی آپس میں اخوت بھائی چارے کی فضا نبی علیہ السلام قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کے ساتھ اس کا بھائی قرار دے کر اس کو اس کی مدد کے لیے یعنی انصار و مہاجرین کو آپس میں ملانے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا تھاما اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، کہ اس وقت بھی حضرت علی کا ہاتھ تھاما جیسے غدیر خم کے اوپر تھاما سمجھ لیں، اسی طریقے سے مواخات مدینہ کے موقع کے اوپر بھی آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے ساتھ اپنے بھائی چارے کا اعلان کیا۔ اور لکھنے والے کہیں المرتضیٰ کے اندر جیسا کہ سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ انہوں نے اس واقعے کو ضعیف یا غلط بھی قرار دیا ہے کچھ مورخین کے حوالے سے، لیکن ابن کثیر کے اندر اس کے کافی دلائل مل جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اسی کا اظہار جیسے ہم نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ جس وقت آپ نے مبارزت بھی کی غزوہ بدر کے اندر اس مواخات مدینہ کے بعد، اس وقت بھی اپنا تعارف نبی علیہ السلام کے بھائی کے طور پر کروایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر فرنٹ کے اوپر کہیں پر لیڈ نہیں کر رہے لیکن اپنی تلوار دے رہے ہیں اپنے بھائی کو یعنی حضرت علی کو کہ وہ ان کا نائب بن کر ان کا ہی بھائی بن کر جنگ کے اندر آگے آگے ہر جنگ میں رہتا ہے، جیسے غزوہ بدر کے اندر بھی ذوالفقار کے ساتھ آپ جنگ کا آغاز کرتے اور کیا اور کفار کو واصل جہنم کیا۔ تو آج کی اس نشست میں اتنا ہی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مولا علی کی معرفت عطا فرمائے اور جو ہم نے ان کے بارے میں چیزیں بیان کی اللہ کریم مسلمانوں میں بھی وہی اوصاف پیدا فرمائے جو نبی علیہ السلام نے پرورش کر کے مولا علی کے اندر پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔